السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ المرخہ 3 اکتوبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں۔ رانچی میں امن و انصاف کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس میں ملک کی معروف شخصیت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اور مولانا محمود اسعد مدنی، سید سعادت اللہ حسینی، مولانا اصغر امام علی مہدی سلفی اور مختلف مذاہب کے پیشوا علماء و دانشوران نے اجلاس میں شرکت کی۔ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کا مکمل ڈاٹا جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق بہار کی مجموعی آبادی 13 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس میں 10.07 کروڑ ہندو ہے اور 2.31 کروڑ مسلمان ہیں۔ دوسرے ذاتوں سے متعلق مزید جانکاریاں تفصیلات میں دیکھیے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما جے رام رمیش نے وزیر اعظم مودی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ منی پور پر ایک لفظ نہیں بولنے والے پی ایم مودی انتخابی تشہیر میں بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کیا کچھ کہا، آج کی دوربین میں ضرور دیکھیے۔ ایک ہندوستانی ارب پتی اور ان کے بیٹے سمیت 6 لوگوں کی موت طیارہ حادثے میں ہونے سے کنبہ میں غم کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ تفصیلات میں دیکھیے مزید معلومات۔ مالدیپ کے انتخاب میں حزب اختلاف کی جیت بھارت کے لیے دھچکا ہو سکتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، تفصیلات میں دیکھیے۔ منی پور میں 2 لاپتہ طلباء کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد سے حالات پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس معاملے میں سی بی آئی نے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ماحول خراب ہونے کی وجہ سے انہیں آسام منتقل کر دیا گیا ہے۔ میکسیکو میں اتوار کے روز ایک چرچ کی چھت گرنے سے 7 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 20 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہے۔ پھنسے ہوئے لوگوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ تفصیلات میں دیکھیے مزید معلومات۔ اسپیس ایکس کے بانی اور سی ای او کا کہنا ہے کہ جسٹن ٹروڈو حکومت کا اقدام آزادی اظہار کو کچلنے کے مترادف ہے۔ اتوار کے روز نیوٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کوسوو میں تقریباً 600 اضافی فوجوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کوسوو میں پہلے سے تعینات عالمی امن دستوں کی مدد کریں گے۔ انڈین خواتین ہاکی ٹیم اتوار کو ایشیائی کھیلوں میں جنوبی کوریا کے خلاف میچ میں 1-1 سے ڈرو رہنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ آج ملک کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر طرف بے چینی اور اضطراب ہے۔ لوگ مختلف قسم کی بدامنی اور ظلم و ستم کے شکار ہے۔ رہ کر ملک کے مختلف خطوں میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے انسانیت اور ملک بار بار شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر ملک میں امن و انصاف کا قیام 100% ہو جائے تو اس طرح کے واقعات اس کثرت سے رونما نہیں ہوں گے۔ امن و انصاف کے قیام کے لیے جس طرح حکومت ذمہ دار ہے، اسی قدر عوام بھی ذمہ دار ہے۔ اگر عوام امن و انصاف پسند ہو جائے تو حکومت و انتظامیہ کا کام آسان ہو جائے۔ مذکورہ خیالات کا اظہار امن و انصاف کانفرنس کے صدر حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا۔ مسلمانوں کے قومی نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے اپنی گفتگو کا اظہار ڈاکٹر کلیم عاجز کے ان مشہور اشعار سے کیا جن میں امن اور انصاف کا اہل حکومت سے عوامی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے کلیدی خطاب میں ملک کے اندر ہونے والے ناانصافیوں کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے کہا کہ امن و انصاف اس ملک میں آئین ہند کی روح کی مانند ہے۔ جیسے ایک پیاسا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک ملک میں امن و انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و انصاف کی بحالی کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کرے۔ ملک کی اقلیتوں اور کمزور و مظلوم انسانوں کے حقوق کی پاسداری حکومت ہے۔ اسے عوام کی بے چینی کو محسوس کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے انسانی حقوق کی ادائیگی اور آئین ہند کے ذریعے فراہم کردہ شہریوں کے حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے ملک کے حالیہ تناظر میں یہ کہا کہ آج ہمارا معاشرہ ہر سطح پر اصلاح کا محتاج ہے۔ آج ہم کرپشن، نفرت، لوٹ گھسوٹ، باہمی عداوت اور مختلف قسم کے تعصب کا شکار ہیں۔ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت میں انسانیت و اخوت و بھائی چارہ اور امن و انصاف خاص طور پر شامل ہے۔
جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مذہب میں امن و انصاف کی بات کہی گئی ہے۔ یہ دونوں سماج ملک کی تشکیل میں بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دہلی سے تشریف لائے مہمان پرشانت ٹنڈن نے اپنے مختصر خطاب میں گاندھی جینتی کے موقع پر مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ مولانا انیس الرحمن قاسمی نائب قومی صدر آل انڈیا ملی کونسل نے امن و انصاف پر تفصیل سے اپنی گفتگو پیش کرتے ہوئے ملکی و سماجی حالات کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اسی طرح امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی نے کانفرنس میں شریک تمام شرکا سے قیام امن و انصاف کے لیے اپنے گھر، خاندان اور جھارکھنڈ کے تمام خطوں میں کوششیں کرنے کی دعوت دی اور اس کانفرنس کو ملک کو سالمیت فراہم کے تعلق سے سنگ میل بتایا۔ اس کانفرنس سے ملک کے درجنوں مذہبی پیشواؤں نے امن و انصاف اور انسانیت و بھائی چارہ پر اپنا اظہار خیال کیا۔ اس پروگرام میں جھارکھنڈ کے تمام اضلاع سے دانشوران اور ہر برادران وطن نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ اس پروگرام سے خطاب کرنے والوں میں قاضی شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ حضرت مولانا انظار عالم قاسمی کے خطاب کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ جماعت اسلامی کے مصطفیٰ فاروق صاحب، جناب ملک معتصم خان، جناب انجینئر فہد رحمانی، CEO رحمانی ٹھٹھی، جناب حافظ احتشام رحمانی وغیرہ نے شرکت کی، جبکہ اس پروگرام کا بنیادی خاکے کی ترتیب اور جلسے کی نظامت کے فرائض جناب مولانا شمشاد رحمانی قاسمی نائب امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ نے انجام دی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے والوں میں کنوینر اجلاس جناب مفتی انور قاسمی، قاضی شریعت رانچی، ان کے رفیق مولانا ابو داود قاسمی اور امارت شریعہ کے نائب ناظم جناب مولانا مفتی سہراب ندوی، امارت شریعہ کے معاون ناظم مولانا احمد حسین قاسمی مدنی کے علاوہ مولانا ظہیر الحسن شمسی، مولانا شہاب الدین مفتی مجاہد الاسلام، مولانا رفیع احمد مبلغین امارت شریعہ کے علاوہ جماعت اسلامی کے مولانا احمد اللہ فلاحی، جناب سہیل احمد صاحب، جناب افضل انیس، جناب تنویر صاحب، ندیم خان صاحب، مولانا سہیل سجاد، خورشید حسن رومی کے علاوہ تمام علماء کرام، ائمہ مساجد، مجلس علماء و جھارکھنڈ اور تمام دانشوران شہر کے قد و کاوش شامل ہے۔ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کو روکنے کی بہت کوششیں ہوئی اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، لیکن نتیش کمار ہار نہیں مانی۔ اب لوک سبھا انتخابات سے چند ماہ پہلے ماسٹر اسٹروک کھیلتے ہوئے نتیش کمار نے ذات پر مبنی مردم شماری کا مکمل ڈاٹا جاری کر دیا گیا ہے۔ ذات پر مبنی مردم شماری سے متعلق جاری سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت بہار کی آبادی 13 کروڑ سے زیادہ ہے، جس میں ہندو طبقے کی آبادی 81.9% ہے۔ دیگر مذاہب کی بات کی جائے تو مسلم آبادی 17.7%، عیسائی آبادی 0.15% ہے، سکھ آبادی 0.01% ہے، بدھ آبادی 0.08% ہے، جین آبادی 0.0096% ہے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی آبادی 0.12% ہے۔ جاری سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہار کی مجموعی آبادی میں 10.07 کروڑ ہندوؤں کی آبادی ہے، جبکہ مسلم آبادی 2.31 کروڑ ہے۔ اگر ذات پر مبنی مردم شماری کی بات کی جائے تو انتہائی پسماندہ طبقہ، دیگر پسماندہ طبقہ اور OBC طبقے کی آبادی 36%، پسماندہ طبقے کی آبادی 27%۔ اس طرح دیکھا جائے تو ریاست کی نصف سے زیادہ آبادی پسماندہ اور انتہائی پسماندہ طبقات کی ہے۔ انڈیزورڈ آبادی 15.5%، راجپوت آبادی 3% کے آس پاس ہے۔ علاوہ ازیں نئی مردم شماری کے مطابق بہار میں اب درجہ فہرست ذات کی آبادی 19% پہنچ گئی ہے، یادوں کی تعداد 14% ہے، برہمنوں کی آبادی 3.3% اور کرمی کی آبادی 2.87% ہے۔ ذات پر مبنی مردم شماری کا ڈاٹا سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سبھوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ آج گاندھی جینتی کی مبارک موقع پر بہار میں کرائی گئی ذات پر مبنی مردم شماری کا ڈاٹا شائع کر دیا گیا ہے۔ ذات پر مبنی سروے کے کام میں لگی ہوئی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد۔ ذات پر مبنی مردم شماری کے لیے اتفاق رائے سے متفقہ قرارداد پاس کیا گیا تھا۔ بہار اسمبلی کی سبھی 9 پارٹیوں کے اتفاق سے فیصلہ لیا گیا تھا کہ ریاستی حکومت اپنے وسائل سے ذات پر مبنی مردم شماری کرائے۔
اور موقع 2 جون 2022 کو رائے کونسل سے اس کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کی بنیاد پر ریاستی حکومت نے اپنے وسائل سے ذات پر مبنی مردم شماری کرائی۔ نتیش کمار نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا کہ ذات پر مبنی مردم شماری سے نہ صرف ذاتوں کے بارے میں پتہ چلا بلکہ سبھوں کی معاشی حالت کی جانکاری بھی ملی۔ اس کی بنیاد پر سبھی طبقات کی ترقی اور فلاح کے لیے پیش قدمی کی جائے گی۔ بہار میں کرائی گئی ذات پر مبنی مردم شماری کو لے کر جلد ہی بہار اسمبلی کی انہی 9 پارٹیوں کی میٹنگ بلائی جائے گی اور ذات پر مبنی مردم شماری کے نتائج سے انہیں مطلع کیا جائے گا۔ ذات پر مبنی مردم شماری کا ڈاٹا جاری ہونے کے بعد نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ بہار میں ذات پر مبنی سروے کا ڈاٹا منظر عام پر تاریخی لمحہ ہے، دہائیوں کی جدوجہد کا نتیجہ۔ اب حکومت کی پالیسیاں اور نیت دونوں ہی ذات پر مبنی سروے کے ان اعداد و شمار کا خیال رکھے گی۔ قابل ذکر ہے کہ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کا ڈاٹا ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب سپریم کورٹ نے پٹنہ ہائی کورٹ کے اگست کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کی۔ اس کے بعد ریاست میں ذات پر مبنی مردم شماری کا راستہ صاف ہو سکا۔ اگست ماہ میں سروے کا کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو لگاتار ذات پر مبنی مردم شماری مکمل کرنے پر زور دیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تو کہا تھا کہ ذات پر مبنی سروے سبھوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور محروم طبقات سمیت سماج کے مختلف طبقات کی ترقی کا راستہ ہموار کرے گا۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے 2 اکتوبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تبصرے پر جوابی حملہ کیا۔ خواتین کے خلاف جرم کے سب سے زیادہ معاملے راجستھان میں ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا کہ پی ایم مودی نے منی پور اور خواتین کے خلاف جرم کے واقعات پر ایک بھی لفظ نہیں بولا، لیکن جب انتخابی تشہیر کی بات آتی ہے تو وہی کریں گے جو وہ سب سے اچھا کرتے ہیں، بے شرمی سے جھوٹ بولنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس کبھی بھی خواتین کے خلاف تشدد کو نظر انداز نہیں کرے گی اور راجستھان حکومت سبھی معاملوں میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ انصاف کرے گی، جبکہ بی جے پی حکومتیں اس کے برعکس کبھی بھی ذمہ داری یا جواب دہی قبول نہیں کرتی۔ کانگریس جنرل سیکریٹری مواصلات انچارج جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم منی پور کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے اور اجین کا ذکر نہیں کریں گے۔ وہ خاتون پہلوانوں پر مظالم کیے گئے اپنی پارٹی کے رکن پارلیمان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمارے قومی چیمپئنز کے ساتھ دہلی پولیس کے بربریت والے رویے کی مذمت کریں گے، لیکن جب انتخابی تشہیر کی بات آتی ہے تو وہ وہی کریں گے جو سب سے اچھا کرتے ہیں۔ بے شرمی سے جھوٹ بولنا۔ راجیہ سبھا رکن پارلیمان جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ کم از کم گاندھی جینتی پر وزیر اعظم ملک کو اپنے جھوٹ اور چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور بدنام کرنے والی سیاست سے بخشیں گے۔ ایک ہندوستانی ارب پتی اور ان کے بیٹے سمیت 6 لوگوں کی موت طیارہ حادثے میں ہونے سے کنبہ میں غم کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ یہ طیارہ حادثہ گزشتہ جمعہ کے روز ہوا تھا، حالانکہ اس کی تفصیلات اب سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹسوں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ طیارہ میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی جو حادثہ کا سبب بنا۔ دراصل حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ ہندوستانی صنعت ہرپال سنگھ رندھاوا کا ذاتی طیارہ تھا، جو کہ زمبابوے کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ایک ہیرا کان کے پاس حادثے کا شکار ہو گیا۔ مالدیپ میں ہفتے کے روز ہونے والے رن آف ووٹنگ میں حزب اختلاف کے امیدوار محمد معیز نے تقریباً 54% ووٹ حاصل کر کے صدارتی انتخاب میں واضح فتح حاصل کی اور صدر ابراہیم صالح کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کسی بھی امیدوار کو 50% ووٹ حاصل نہیں ہوئے تھے، اس لیے رن آف میں سنیچر کو ووٹ ڈالے گئے۔ اتوار کو ووٹوں کی گنتی کے درمیان ہی صالح نے بھی بھارت کے مقابلے چین کو ترجیح دینے والے اپنے مد مقابل امیدوار کی فتح کو قبول کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ صالح اپنے عہدے کے دوران بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو ترجیح دیتے رہے، جبکہ معیز کی حمایت کرنے والے اتحاد کی مہم اور اس کے بالکل برعکس تھی، اس کا نعرہ انڈیا آؤٹ تھا۔ مبصرین کے مطابق ان کی یہ فتح بحر ہند کے اس جزیرہ نما ملک کو چین کے مزید قریب لے جا سکتی ہے۔ معیز کی پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد شریف نے نتائج پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کا نتیجہ ہمارے لوگوں کی حب الوطن
وطنی کا عکاس ہے۔ ہمارے تمام پڑوسیوں اور دو طرفہ شراکت داروں سے یہی اپیل ہے کہ وہ ہماری آزادی اور خود مختاری کا مکمل احترام کرے۔ انہوں نے ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات چیت میں مزید کہا کہ یہ مینڈیٹ معیز کے لیے معیشت کو دوبارہ زندہ کرنے اور یامین کی رہائی کرنے کے لیے ہے۔ دوسری جانب موجودہ صدر صالح کا اصرار اس بات پر تھا کہ مالدیپ میں بھارتی فوج کی موجودگی صرف دو حکومتوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ڈاک یارڈ بنانے کے لیے ہے، اس سے ان کے ملک کی خود مختاری کے خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ منتخب ہونے والے نئے صدر پیشے سے ایک انجینئر ہے جو پہلے 7 برس تک ہاؤسنگ منسٹر کے طور پر بھی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ جب انہیں صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے منتخب کیا گیا تو اس وقت دارالحکومت مالے کے میئر تھے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی جماعت کے سابق صدر محمد یامین کو انتخاب لڑنے سے روک دیا تھا کیونکہ وہ بدعنوانی کے الزام میں جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد مجبوراً پارٹی نے معیز کو انتخاب میں کھڑا کیا۔ معیز کی پیپلز نیشنل کانگریس کو چین کی حامی پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے مالدیپ سے بھارتی فوجوں کو ہٹانے اور ملک کی تجارت کو متوازن کرنے کا بھی وعدہ کیا جو پارٹی کے مطابق بھارت کے حق میں بہت زیادہ ہے۔ ان کے سرپرست کے مطابق صدر عبداللہ یامین نے بھی تعمیراتی منصوبوں کے لیے چین سے بہت زیادہ قرض لیا تھا اور بھارت کو ایک طرح سے ٹھکرا دیا تھا۔ معیز نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو سابق صدر یامین کو رہا کر دیں گے جو اس وقت بدعنوانی کے الزام میں 11 برس قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ عوامی نیشنل کانگریس کے رہنما عبداللہ یامین نے سن 2013 سے 2018 تک اپنی صدارت کے دوران مالدیپ کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کا حصہ بنایا تھا۔ اس کا مقصد تجارت کو بڑھانے کے لیے ریل روڈ، بندرگاہیں اور شاہراہیں تعمیر کرنا ہے۔ تاہم صدر صالح ابراہیم کو سن 2018 میں یامین کی بڑھتی ہوئی آمرانہ حکمرانی سے عدم اطمینان کی لہروں کے دوران منتخب کیا گیا تھا۔ اس وقت یامین پر ملک کو چینی قرضوں کے جال میں دھکیلنے کا الزام لگایا تھا۔ منی پور میں نسلی تشدد کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ریاست میں ایک بار پھر تشدد کی لہریں پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ 2 طلباء کے لاپتہ ہونے اور پھر ان کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد حالات پھر سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ طلباء کی موت معاملے میں منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے جانکاری دی ہے کہ 4 افراد کی گرفتاری CBI کے ذریعے عمل میں آئی ہے۔ اس گرفتاری کی وجہ سے ماحول مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سبھی ملزمین کو آسام منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ملزمین کو اپنے جرائم کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا ملے۔ گرفتار کیے گئے 4 افراد میں کلیدی ملزم کی بیوی بھی شامل ہے اور انہیں اسپیشل فلائٹ سے آسام بھیجا گیا ہے۔ شروع میں اس واقعے کے تعلق سے 11 اور 9 سال کی 2 نابالغ لڑکیوں کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ لڑکیاں کلیدی ملزم کی بیٹیاں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہلاک 2 طلباء لڑکا اور لڑکی میتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قتل معاملے میں کوکی طبقے کے ملزمین کی گرفتاری ہوئی ہے جس کے بعد چرا چندر پور واقع کئی قبائلی تنظیموں نے گرفتاری کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ چاروں نوجوانوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج بند کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ برین سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا تھا کہ CBI نے دونوں طالب علموں کے قتل کے الزام میں چرا چندر پور ضلع کے ہینگلیپ علاقے میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں کو خصوصی طیارے سے ریاست سے باہر لے جایا گیا، حالانکہ انہیں کہاں لے جایا گیا اس بارے میں وزیر اعلیٰ نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سبوں کو آسام کے گوہاٹی لے جایا گیا ہے۔ میکسیکو میں اتوار کے روز ایک چرچ کی چھت گرنے سے ابتدائی اطلاعات کے مطابق 7 افراد کی ہلاک اور تقریباً 20 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں جنہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ چرچ کی چھت گرنے کے بعد زخمی ہونے والے تقریباً 50 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ ساحلی ریاست کی پولیس نے بتایا کہ حادثے کے وقت تقریباً 100 افراد چرچ میں جمع تھے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہاں ایک تقریب تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا کہ 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ 10 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ کم از کم 20 افراد اب بھی عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ چھت گرنے کے وقت عمارت میں 100 کے قریب لوگ موجود تھے۔ امدادی منصوبوں کو مربوط کرنے کے لیے سیکورٹی اور سول پروٹیکشن فورس پہلے ہی سے وہاں صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسپیس ایکس کے بانی اور CEO ایلون مسک صحافی
اور مصنف گلین وارڈ کی ایک رپورٹ کا جواب دے رہے تھے جو انہوں نے کینیڈا حکومت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، جسٹن ٹروڈو کی حکومت پچھلے دنوں ایک فیصلہ کیا ہے جس کی روح سے آن لائن اسٹریم سروس کو ریگولیٹری کنٹرول کے لیے حکومت کے ساتھ باضابطہ طور پر رجسٹر کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گلین وارڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا تھا کہ کینیڈا کی حکومت دنیا کی سب سے جارحانہ آن لائن اسکیموں میں سے ایک سے لیس ہے۔ اتوار کے روز نیٹو نے اعلان کیا کہ اس نے کچھ صوبوں میں تقریباً 600 اضافی فوجوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کچھ صوبوں میں پہلے سے ہی تعینات عالمی امن دستوں کی مدد کریں گے۔ 600 برطانوی فوجوں کا دستہ خطے میں پہنچ رہا ہے۔ واضح ہے کہ سرحد پر سربیائی فوج کے جمع ہونے اور تیاریوں کے خبروں کے درمیان ہی کوسوو کے ایک پولیس اسٹیشن پر ہلاکت خیز حملہ ہوا جس کے بعد فوج بھیجنے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ ہندوستانی خواتین ہاکی ٹیم اتوار کو ایشیائی کھیلوں میں جنوبی کوریا کے خلاف میچ میں 1-1 سے ڈرا کرنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ آج ہندوستان بمقابلہ جنوبی کوریا کے میچ میں سیوتا پونیا کی قیادت میں ہندوستانی خواتین کی ٹیم نے جارحانہ انداز میں میچ کا آغاز کیا اور پہلے ہی کوارٹر کے 10ویں منٹ میں ہندوستانی کھلاڑیوں نے ایک فیلڈ شاٹ کو گول میں تبدیل کرنے کا موقع دیا لیکن وہ اسے گول میں تبدیل کرنے میں ناکام رہی۔ اگلے ہی منٹ میں جنوبی کوریا نے پنالٹی اسٹروک پر کامیابی حاصل کی اور ٹیم نے اسے گول میں تبدیل کر کے اپنا کھاتہ کھول دیا۔ چو ہائی جین نے یہ گول 12ویں منٹ پر کیا۔ اس طرح ہندوستانی خواتین ٹیم نے ایشیائی کھیلوں کی مہم میں اپنا پہلا گول کھایا۔ میچ کے 82 منٹ میں فیلڈ شاٹ کو گول پوسٹ میں بھیجنے کی کوشش کی گئی لیکن جنوبی کوریا کے کھلاڑی کے درمیان آنے کی وجہ سے ہندوستان کو پینالٹی کارنر ملا تاکہ ہندوستانی کھلاڑی اسے گول میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔ اپوزیشن کے دفاع کے سامنے کچھ دیر بعد دونوں ٹیموں کو ایک پینالٹی کارنر ملا تاکہ دونوں ٹیموں کے شاندار دفاع کے سامنے کوئی گول نہ کر سکے۔ اس طرح جنوبی کوریا نے پہلے ہاف کے اختتام تک 0-1 کی برتری برقرار رکھی۔ پہلے ہاف کے بعد ہندوستانی کھلاڑیوں نے جارحانہ انداز میں میچ کا آغاز کیا اور کینیڈا کو زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں رکھا اور اسی دوران ہندوستان نے 44ویں منٹ میں پنالٹی کارنر کو گول میں تبدیل کر کے اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ ہندوستان کے لیے نونیت کور نے یہ گول کیا۔ ہندوستانی کھلاڑیوں نے تیسرا کوارٹر انتہائی ذہانت سے ختم کیا اور اپنے دفاع کو بہت مضبوطی سے برقرار رکھا۔ چوتھا اور آخری کوارٹر دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کوارٹر کے آغاز سے ہی دونوں ٹیموں گول کی تلاش میں نظر آ رہے تھے لیکن کسی بھی ٹیم کو کامیابی نہ مل سکی۔ اس طرح ہندوستان بمقابلہ جنوبی کوریا کا میچ 1-1 سے ڈرا ہو گیا۔ ہندوستان کی خواتین ٹیم پول اے میں 3 میچوں کے بعد ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ اس کے 3 میچوں میں 7 پوائنٹس ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستانی خواتین ٹیم نے ایشیائی کھیلوں میں شاندار آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے میچ میں سنگاپور کو 0-1 سے شکست دی۔ جمعہ کو کھیلے گئے میچ میں ملیشیا کے خلاف 0-6 سے فتح حاصل کی تھی جبکہ جنوبی کوریا کے ساتھ میچ کھیلا گیا۔ تیسرا میچ ڈرا ہو گیا۔ ہندوستانی خواتین ٹیم اب اپنا اگلا میچ منگل کو ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گی۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں نجم الدین، فضل رحمہ رحمانی، مشتاق شیخ، سید بہادر، نسیم احمد ندوی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔